پاکستان ہر سال فلڈ سے اتنا نقصان کیوں اٹھاتا ہے؟ 2022 کے فلڈز یاد ہیں؟ 1/3 پاکستان پانی میں ڈوب گیا تھا، کروڑوں لوگ متاثر ہوئے، ہزاروں کلومیٹر روڈز تباہ ہوئے اور اکانومی کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا۔ اس وقت ایک بات بہت کہی گئی تھی، ہمیں اس ٹریجڈی سے سیکھنا ہوگا۔ لیکن آج 2026 کے مانسون سیزن میں ایک بار پھر فلڈ وارننگز آ رہی ہیں۔ پنجاب اور ناردرن ریجنز میں اتھارٹیز ہائی الرٹ پر ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی سیکھ گئے ہیں یا ہم صرف ہر سال ڈیزاسٹر کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد ریلیف آپریشن شروع کر دیتے ہیں؟ اسی سوال کو آج ڈان کے ایڈیٹوریل فلڈ ڈیٹا گیپ نے بہت انٹرسٹنگ طریقے سے اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی نیوز کیا ہے۔ مانسون رینز انٹینسیفائی ہو رہی ہیں، کچھ علاقوں میں فلڈ الرٹس جاری کیے گئے ہیں اور اتھارٹیز ولنریبل ڈسٹرکٹس کو مانیٹر کر رہی ہیں۔ لیکن ڈان کے مطابق اصل چیلنج بارش نہیں ہے، چیلنج یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ ہم پہلے سے جان سکیں کہ فلڈ کدھر اور کتنی شدت سے آ سکتا ہے۔ یہیں سے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل آتا ہے، فلڈ ڈیٹا گیپ۔ اب سوال اٹھتا ہے، ڈیٹا گیپ ہوتا کیا ہے؟ سمپل لینگویج میں، اگر ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ کی رپورٹس ہی نہ ہو، نہ بلڈ ٹیسٹ، نہ ایکس رے، نہ ہسٹری، تو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کیسے کرے گا؟ بالکل اسی طرح گورنمنٹ کو فلڈ مینیج کرنے کے لیے بھی رپورٹس چاہیے ہوتی ہیں اور ان رپورٹس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا۔ یہ تھوڑا مشکل ٹرم لگتا ہے لیکن اصل میں بہت سمپل ہے۔ ہائیڈرولوجی کا مطلب ہے پانی کی سائنس، یعنی ندیوں میں کتنا پانی بہہ رہا ہے، کس ڈائریکشن میں بہہ رہا ہے، کتنی سپیڈ سے بہہ رہا ہے اور اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں اس کا لیول کتنا بڑھ سکتا ہے۔ یہ تمام انفارمیشن مل کر ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کہلاتی ہے۔ اگر یہ ڈیٹا ایکوریٹ ہو تو اتھارٹیز پہلے ہی ولنریبل ایریاز کو وارن کر سکتی ہیں، سکولز بند کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو سیفلی ریلوکیٹ کیا جا سکتا ہے اور ریسکیو ٹیمز پہلے سے تیار کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر ڈیٹا انکمپلیٹ ہو یا لیٹ ملے تو پھر ڈیسیژنز بھی لیٹ ہوتے ہیں اور جب ڈیسیژن لیٹ ہو تو نقصان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ڈان کا ایڈیٹوریل کہتا ہے کہ پاکستان کو صرف ریلیف آپریشنز پر فوکس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈیٹا کلیکشن، فورکاسٹنگ اور پلاننگ کو ماڈرن بنانا ہوگا۔ اب یہاں ایک انٹرسٹنگ ٹرم آتی ہے، فلڈ فورکاسٹنگ۔ فورکاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے فیوچر کا ایجوکیٹڈ ایسٹیمیٹ۔ جیسے ویدر فورکاسٹ بتاتا ہے کہ کل بارش ہوگی یا نہیں، بالکل ویسے ہی فلڈ فورکاسٹنگ بتاتی ہے اگر اتنی رین فال ہوئی اور ریور کا کرنٹ لیول اتنا ہے تو اگلے کچھ گھنٹوں یا دنوں میں فلڈ کا رسک کتنا ہوگا۔ یہ پریڈکشن صرف گیس ورک نہیں ہوتی، اس کے لیے سیٹلائٹس، ویدر ریڈارز، رین فال ریکارڈز اور ریور گوجز کا ڈیٹا یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان سسٹمز میں کوآرڈینیشن یا ڈیٹا شیئرنگ ویک ہو تو فورکاسٹنگ بھی اتنی ایکوریٹ نہیں رہتی اور یہیں سے پاکستان کا اصل چیلنج شروع ہوتا ہے۔ کیا پرابلم صرف کلائمیٹ چینج ہے یا ہماری پلاننگ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے؟ کیا ہر فلڈ کی وجہ کلائمیٹ چینج ہی ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں، لیکن کلائمیٹ چینج فلڈز کو زیادہ ڈینجرس ضرور بنا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کلائمیٹ اور ویدر دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ویدر وہ ہے جو آج ہو رہا ہے، آج بارش ہے، دھوپ ہے یا آندھی چل رہی ہے، لیکن کلائمیٹ کسی ایریا کا 30 یا اس سے زیادہ سالوں کا ایوریج ویدر پیٹرن ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی ملک میں سالوں تک ٹمپریچر بڑھتا رہے، ہیٹ ویوز انٹینس ہوتی جائیں اور رین فال کا پیٹرن بدلتا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مانسون رین زیادہ انپریڈکٹیبل ہوتی جا رہی ہیں، کبھی بہت کم بارش اور کبھی چند گھنٹوں میں اتنی بارش کہ ڈرینیج سسٹم ہی فیل ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر کلائمیٹ چینج ہی صرف وجہ ہوتا تو ہر فلڈ پرون کنٹری کو پاکستان جیسا نقصان اٹھانا چاہیے تھا،
لیکن ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نیدرلینڈز کافی حد تک سی لیول سے نیچے ہے، پھر بھی وہاں فلڈ مینجمنٹ دنیا کے بہترین سسٹمز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف ڈیمز نہیں بنائے بلکہ ڈیٹا، انجینئرنگ اور لانگ ٹرم پلاننگ پر بھی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش بھی پہلے ہر سال تباہ کن فلڈز کا سامنا کرتا تھا، لیکن ارلی وارننگ سسٹمز، سائیکلون شیلٹرز اور کمیونٹی پریپیئرڈنس کی وجہ سے آج ہیومن کیجویلٹیز میں کافی کمی آئی ہے۔ یعنی فلڈ کو ہمیشہ روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے نقصان کو ضرور کم کیا جا سکتا ہے۔ اب پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ ڈان کے ایڈیٹوریل کا اصل میسج بھی یہی ہے کہ فلڈ مینجمنٹ کو صرف ایمرجنسی رسپانس تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ جب فلڈ آ جائے اور پھر ریسکیو شروع ہو، یہ ری ایکٹیو اپروچ کہلاتی ہے۔ ری ایکٹیو کا مطلب مسئلہ ہونے کے بعد ایکشن لینا، لیکن ڈیولپڈ کنٹریز زیادہ تر پرو ایکٹیو اپروچ کو فالو کرتی ہیں۔ پرو ایکٹیو کا مطلب مسئلہ آنے سے پہلے تیاری کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں پاکستان کو ایکوریٹ فلڈ میپنگ کی ضرورت ہے۔ ریور مانیٹرنگ سسٹمز کو ماڈرن بنانا ہوگا، ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز کے درمیان ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ امپروو کرنی ہوگی اور اربن پلاننگ کو بھی کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانا ہوگا۔ اب سی ایس ایس کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹاپک صرف انوائرمنٹ کا نہیں، یہ گورننس، پبلک ایڈمنسٹریشن، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، کلائمیٹ سیکیورٹی اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا بھی ایشو ہے۔ ایگزام میں اگر آپ سے پوچھا جائے پاکستان فلڈ سے کتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، تو صرف کلائمیٹ چینج لکھ کر آنسر کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ آپ کو لکھنا ہوگا کلائمیٹ چینج، ویک اربن پلاننگ، انکروچمنٹس، ڈیفارسٹیشن، ویک ڈیٹا سسٹمز، انسٹیٹیوشنل کوآرڈینیشن، ارلی وارننگ چیلنجز۔ یہی بیلنس انالیسس ایگزامینر کو امپریس کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کنکلوژن۔ فلڈز کو ہم نیچرل ڈیزاسٹر کہتے ہیں، لیکن بہت دفعہ جو تباہی ہوتی ہے وہ صرف نیچر کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ پلاننگ کی کمی، ویک انسٹیٹیوشنز اور ڈیلیڈ ڈیسیژنز کا نتیجہ بھی ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے آج کا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ نہیں کہ اس سال کتنی بارش ہوگی، بلکہ یہ ہے کیا پاکستان اس بار پہلے سے زیادہ تیار ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو اس کا ثبوت صرف سٹیٹمنٹ سے نہیں بلکہ ڈیٹا، پلاننگ اور ٹائملی ایکشن سے نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسی ان ڈیپتھ ڈیلی انالیسس پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل ایک نئے ایشو کو سی ایس ایس پرسپیکٹو کے ساتھ ڈیکوڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔